یہ ہے وہ کیفیت. یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ثابت کیا عمران خان ریاست مدینہ کے چیمپئن سے ثابت کیا ہے, تمہارے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. یہ ہے فرانس کے ساتھ, یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ توہین رسالت براہ راست ہے کہ ہم اس ملک کا ساتھ دیتے ہیں جو 190 ملکوں میں سے واحد ملک ہے جو رسول اللہ کے براہ راست افیشل لیول پہ خاکے بناتا ہے. امریکہ کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ برطانیہ کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ اسپین کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ اٹلی کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ فرانس کا جھنڈا تم لوگوں کو, فرانس میں بہت زیادہ آزادی ہے. فرانس کی کبھی جا کے دیکھو جو الجزائر کے اندر جو تاریخ ہے فرانس کے اندر, جو آج بھی تاریخ فرانس کے اندر ہو رہا ہے, چھوڑ دو اس بات کو. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً 295C کا کیس ہے. جس جگہ سے جھنڈا لہرایا گیا ہے, جو اس کے آرگنائزرز ہیں, ان سب پہ بنتا ہے. اگر نہیں بنتا پھر اللہ حافظ ہے اس کا. جو لوگ وہاں پر تھے اسلام آباد کے اندر, جنہوں نے یہ جھنڈا فٹنس کیا ہے, جو وہاں موجود ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب آتے ہیں سارے کے سارے سینیریو کے اندر, یہ ہے کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, شلواریں لٹکی ہوئی ہیں, قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں. ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا جانسار اختر کہ تیرے سینے پہ یہ آنچل بچا, لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. وہ آنچل تک گیا تھا. میں نعروں پہ, ان ساری چیزوں پہ نہیں جانا چاہتا, کسی طور پر بھی, کسی کیفیت میں بھی, کسی اور بھی حالت میں نہیں جانا چاہتا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر, اس پورے کے پورے 12 مہینے کے اندر, یہ جو 8 مارچ کے دن جتنی عورتیں وہاں آتی ہیں, آپ ان میں سے 99.9% عورتوں کو دیکھ لیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لیے زندگی کی ہر کمفرٹ پیدا کی ہوگی. ان میں سے کوئی بھٹے میں کام کرنے والی نہیں ہے, کوئی گھروں میں ٹاکی مارنے والی نہیں ہے, کوئی ایسی نہیں ہے جس کا خاوند اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہو, کوئی ایسی نہیں ہے جس کو گھر سے باہر جا کے کام کرنے کی آزادی نہ ہو, کوئی ایسی نہیں ہے جس کو اپنی مرضی کے کرتے, کپڑے, قمیضیں, لباس پہننے کی اور اتارنے کی اجازت نہ ہو. ہر طرح کا, جدھر چاہا ہے, جو اس نے ہوٹ اتارنا چاہیے اتاری ہے, جس نے قمیض اتار کے لٹکانا چاہیے لٹکائی, جس نے قمیض چھوٹی پہننا چاہیے پہنی. ہر طرح کی آزادی ہے ان عورتوں کو. یہ عورتیں بات کر سکتی ہیں کہ ہم اس کیفیت کے اندر کہ ہم مظلوم, اس طرح کے بینرز, اس طرح کے, ٹھیک ہے آپ کرو جو مرضی, آپ کا حق ہے. آپ اس کائنات, ہمارے نزدیک تو اس کائنات کے اندر یہ مقام نہیں, اس سے آگے. آپ آج پیدا ہوئے, آپ کو تو اندازہ ہی نہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام جس معاشرے کے سامنے پیش ہوئے تھے, اس معاشرے کے اندر جو تاریخ بتاتی ہے اور جو قرآن کہتا ہے طریقتکم المثلیٰ, آئیڈیل لائف سٹائل, عورتیں مرد لا کے بازار سے خرید کے بانٹا کرتی تھی آپس میں. تم کو نیا تہذیب لے کے نکلی ہو. دنیا گزر چکی ہوئی ہے اس تہذیبوں سے. یہ پولی انڈری جو آج تم بات کرتے ہو, دنیا پوری میں آپ جاؤ ایمیزن کی کہانیاں بٹھاؤ, جاؤ افریقہ کی کہانیاں اٹھاؤ. عورت اس لیے قبیلے کی سربراہ ہوتی تھی کیونکہ بچے زیادہ پیدا کرتی تھی اور بچے بیچا کرتی تھی آگے جا کے. یہ پولی انڈری کیا تھی؟ یہ اور ایک عورت جو 6-7 خامد رکھا کرتی تھی, جو تمہاری مارکیٹ میٹ کی کہانیاں یہی تو ہیں. کیوں واپس لوٹی عورت دوسری طرف؟ اسی لیے لوٹی کہ بنیادی طور پر یہ ایک ان نیچرل قسم کی صورت حال تھی. یہ جو تم نئے قصے, نئی کہانیاں, جاؤ جا کے اس کی مصر کی پوری کہانیاں اٹھاؤ, جاؤ کلیوپیٹرا کی اور اس کے ارد گرد کی کہانیاں اٹھاؤ. یہ کوئی نہیں. ہمارا ایک کنسرن ہے کہ تم نے مل کے کل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یہ فرانس کا جھنڈا لہراتے ہوئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ابو جہل کی تصویر لگا دی جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ہمارے مسجد کے سامنے ابو لہب کا جھنڈا بلند کر دیا جائے. یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے اس کا جو توہین رسالت کرنے والے کا نام جو ہے اس کے سامنے لکھ دیا جائے. آپ نے اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر فرانس کا جھنڈا لہرایا اس جلسے کے اندر یہ بتانے کے لیے کہ چونکہ فرانس جو ہے اور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, اس لیے ہمارا ہیرو ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی تحقیقات ہوں, ایف آئی آر درج, گرفتاری بہتر کر, تحقیقات ہوں, اور اس کے بعد پتا چلے کہ کون تیرا لہرانے والا تھا, کون لے کے آیا تھا. ایسے نہیں جانا چاہیے. ورنہ مجھے نہیں پتا پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں
وہ خود اپنا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ دیکھ لیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی شفاعت پہ جائیں گے اور کیا. میں تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے کل رات سے نہیں نوٹس لینا چاہیے, ڈی سی صاحب کو لینا چاہیے, جو ساری جو انتظامیہ اس کو نوٹس لینا چاہیے. کوئی تک نہیں بنتی, شرارت کی ہے, کوئی بیچ میں گھسا ہے, کون ہے, جو بھی ہے, جو بھی لے کے آئے, کس نے روکا کیوں نہیں ہے, سب کو نہیں پتا. ان لوگوں یہ جاہل عورتیں ہیں, ان کو نہیں پتا فرانس کا جھنڈا کیوں لہرایا جا رہا ہے, ان کو نہیں پتا بنیاد کیا ہے اس کی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ میں سچی بات بتاؤں, میں نے بالکل نہیں بولنا تھا. آپ کو پتا ہے, آپ نے کل مجھے کہا بات کرنی, میں نے کہا میں نہیں کروں گا, اس لیے کو سمجھتے ہیں میں شاید ریٹیلیٹ کرتا ہوں. میں نے اور کل تو میں بالکل رات کو, کل مجھے فواد چوہدری صاحب نے, فواد نے جو ہمارا جو ہیڈ ہے وہاں کا نیوز, اس نے مجھے کہا کہ جی آج تو آپ کے خلاف بھی نعرہ لگ گیا. میں نے کہا چلو آج تو میرا بولنا بنتا ہے, لیکن یہ تو میرا خون کھول اٹھا ہے رات سے دیکھ دیکھ. کوئی اور وجہ نہیں ہے, کوئی اور وجہ نہیں ہے فرانس کا جھنڈا لہرانے کی. نیدرلینڈ کا جھنڈا, تو سب سے زیادہ پیسے کون دیتا ہے؟ ناروے. مجھ سے پوچھو, میں ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر وومن ڈیولپمنٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کس کس این جی او کو کون کون دیتا ہے پیسے. 45 ونڈوز لگی ہوئی ہیں دنیا پاکستان کے اندر. پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں ڈائریکٹ ایمبیسی پیسے دیتی ہیں. تو اس کا جھنڈا کیوں نہیں لگاتے, فرانس کا جھنڈا کیوں لگا. نعرے بھی لگائے ہیں کراچی کے اندر. کیا ویسے نعرہ لگا تھا کہ اور یہ بھی سن لے آتا تھا, جیسے میں نے آزادی روکی ہوئی ہوں. روکی نا, ہر سال تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر, آزادی روکنے کی بات کرتے ہیں, نہ کیا کر. لیکن یہ براہ راست توہین رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ملک جو بحیثیت ملک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے بازاروں میں اور چوراہوں میں لگاتا ہے اور اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, اس ملک کا جھنڈا لے کر تم یہاں پر چلتے ہو, تم چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ اور اس سے سچوں کو کہا اس وقت ابھی تک نوکری میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے کل قیامت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں حاصل کرنے کی, اس نے ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا ان لوگوں کے اوپر. کس خوشی میں؟ دیکھیں سلمان تاثیر سے ہمارا کیا اختلاف تھا؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. سلمان تاثیر کا مسئلہ یہ تھا کہ سلمان تاثیر کے پاس جب وہ گورنر تھا کم از کم کئی ہزار بندے قید تھے, لیکن ایک عورت پر الزام لگا کہ اس نے رسول اللہ کی توہین کی ہے. سلمان تاثیر گورنر ہاؤس سے اٹھا, شیخو پورہ گیا, اس عورت کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اس پہ الزام لگے کہ میرے باپ کو اس نے گالی دی ہے اور وہ تھانے میں بند ہو, اور شہر کا گورنر اٹھ کے جائے اور کہے آؤ میں تمہارا مقدمہ لڑوں گا, تم دیکھو کیا دیکھو گے تو میرے دل پہ کیا گزرے گی.